إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، میری اور آپ کی ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، آخری نبی بنایا اور قرآن مجید کا معجزہ آپ کو عطا کیا، اور قیامت تک آنے والے تمام جنات اور انسان کے لیے آپ کی اطاعت کو واجب اور ضروری قرار دیا۔ جو حضرات پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے آگے آ جائیں، اگلی صفوں کو مکمل کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر اور سورہ شمس کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورہ حشر کی جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو فراموش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا، غافل کر دیا، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورۃ الحشر کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، اور اہل ایمان سے خطاب کر کے
انہیں تقوی کی تاکید کی، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور متقیانہ زندگی گزارنے کی تاکید کی۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اہم حکم کی طرف ان کو آمادہ کیا اور ایک اہم حکم اپنے بندوں کو دیا۔ وہ حکم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان یہ دیکھے، یہ غور کرے، یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے اور آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کچھ نیکیاں کی ہیں، کیا کچھ اس نے اچھائیاں کمائی ہیں، اس چیز کے بارے میں غور کرے۔ اس دنیا کے اندر ایک عقل مند انسان، ایک ہوشیار انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے اس نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اور آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کچھ منصوبہ بندی کی ہے، اس چیز پر غور کرتا ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، منصوبہ بند زندگی گزارتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے سوچا جاتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، ویسے ہی انسان کو حقیقی جو کل ہے، آخرت کی زندگی ہے اور اخروی زندگی ہے، اس اخروی زندگی کے لیے انسان نے کیا کچھ تیاری کی ہے، اس تیاری کے بارے میں انسان کو جاننا، سوچنا اور اس کے لیے تیاری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا نیکیاں کی ہیں اور اس کی زندگی کے اندر برائیاں کتنی زیادہ ہیں اور وہ برائیاں کیسے انجام دے رہا ہے، کتنی برائیاں اس کی زندگی کے اندر ہیں۔ یہ جاننا، اس بات کا جائزہ لینا یہ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ نفس کا محاسبہ کرنا یا نفس کا جائزہ لینا یہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، کیوں واجب ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نفس کی حقیقت کو جانیں، جو نفس ہمارے پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جس نفس کو ہم لیے ہوئے ہیں اور اس نفس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ نفس ہمارا کیسا ہے، اس کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے اور ہمارا نفس کیا کچھ ہمیں کہتا ہے، کیا نفس ہمیں ہمیشہ نیکیوں کی طرف بلاتا ہے یا ہمارا نفس برائیوں کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے نفسوں کا ذکر کیا ہے یا نفس کی 3 حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں۔ نفس کی پہلی حالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کا مطلب ایسا نفس جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، ایسا نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، ایسا نفس جو انسان کی نگاہوں میں گناہوں کی چاہت کو ڈالتا ہے اور گناہ کرنے کی خواہش انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نفس ہے یا نفس کی یہ جو حالت ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم یا نفس کی دوسری حالت جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب ایسا نفس جو انسان کے اندر جب کسی برائی کا خیال آتا ہے، انسان کے اندر جب کسی غلطی کا خیال آتا ہے تو اس کے ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کے نفس کی ایک آواز ہوتی ہے جو انسان کو روکتا ہے، جو انسان کو ٹوکتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ
کہ تم جو عمل کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر لیتا ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اور غلطی کا ارتکاب کر لینے کے بعد انسان کے دل میں ایک پچھتاوا ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایک قسم کی خلش ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے برائی کی ہے. یہ جو احساس جاگتا ہے انسان کے اندر، اور غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد یہ جو کیفیت انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے، اسی کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جو برائی پر انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان کو کوستا ہے. نفس کی تیسری قسم جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. نفس مطمئنہ سے مراد ایسا نفس جو انسان کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، جو انسان کو نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے، جو انسان کے دل میں نیک اعمال کی چاہت پیدا کرتا ہے اور اس کو نیکی کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. یہ جو نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر نفس کی 3 حالتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. تو ان 3 حالتوں کو جاننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے جو ہمیشہ انسان کو نیکیوں کی طرف بلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ایسا بھی نہیں بنایا جو ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا رہے، بلکہ اس کے اندر دونوں قسم کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اس کے اندر خیر کا جذبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اور شر کا جذبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. شر کی چاہت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے، گناہوں کی محبت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے انسان کا نفس نیکیوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کی محبت بھی اس کے اندر رکھی گئی ہے. اب انسان کے نفس کے اندر کیا گناہوں کی چاہت اور نیکیوں کی چاہت یہ دونوں ایک ہی انداز میں رکھے گئے ہیں، برابر برابر رکھے گئے ہیں، یا اس کے اندر کمی زیادتی ہے؟ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اسلام کی فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، مگر انسان کے نفس کے اندر اس کی آزمائش کے طور پر اور اس کے امتحان کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر گناہ کا جذبہ زیادہ رکھا ہے. نفس کے اندر گناہوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. ابتدا میں انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسان کی نفسی تربیت ہونے سے پہلے اور انسان اپنے نفس کو ٹرین کرنے سے پہلے انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کے اندر گناہوں کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے. اس کے لیے جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے وہ سورہ شمس کی وہ آیتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے خطبے کی ابتدا میں پڑھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو بنایا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے اندر گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہے، برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گناہ کا تذکرہ کیا، کہ نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا جذبہ رکھا ہے. پھر اس کے بعد پرہیزگاری اور نیکی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے نفس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو پہلے گناہ کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد نیکی اور پرہیزگاری کا تذکرہ ہوا. تو اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ انسانی نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کی چاہت زیادہ رکھی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، شرک و بدعات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک و صاف رکھا، ان تمام چیزوں سے، ان تمام گندگیوں سے اس کو دور رکھا. ایسا شخص کامیاب ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں بتایا جو اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے اور اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو شتر بے مہار کی طرح، اونٹ کی طرح، جانور کی طرح چھوڑ دیتا ہے. وہ جہاں چاہتا ہے چلتا ہے، پھرتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ شخص نامراد ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور ناکامی کی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ اور نفس کی جو قسمیں بتائی گئیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کے اندر نیکیوں کے جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور انسان کا جو نفس امارہ ہے، اس نفس امارہ کو انسان نفس مطمئنہ میں بدلنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ عمل ہے جس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ یہ محاسبہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، یہ محاسبہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو ایسے شخص کا جو آخرت کا سفر ہے یہ سفر کامیاب طریقے سے گزرتا ہے، اور جو اپنے نفس کا محاسبہ کیے بغیر چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسا آدمی آخرت کی جو منزل ہے اور آخرت کا جو سفر ہے اس سفر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ہمیشہ اپنے نفس کے شرور سے اور اپنے نفس کی گندگیوں سے پناہ مانگتا رہے۔ اسی لیے جو خطبہ حاجت ہم پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ ہم پڑھتے ہیں، اس خطبے کے شروع میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہمارے نفسوں کے شرور سے اور ہمارے برے اعمال سے۔ ہمارے نفس کے اندر جو شر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس شر سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمارے برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے، پھر اس کے بعد برے اعمال سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ برے اعمال جو جنم لیتے ہیں، گناہ جو جنم لیتے ہیں، اور انسان گناہ جو کرتا ہے وہ نفس کی خرابی کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کا نفس خراب ہوتا ہے، انسان کے نفس میں خرابی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا جذبہ ابھرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان برے اعمال انجام دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلے نفس کی خرابی کا تذکرہ کیا گیا، شرور النفس کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد سیئات الاعمال کا تذکرہ کیا گیا، برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ جو محاسبہ نفس ہے، محاسبہ نفس انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اسی لیے سلف صالحین محاسبہ نفس کے اوپر بہت زیادہ ابھارا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میمون ابن مہران سلف میں سے ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے ایک دھوکے باز پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ انسان کا کوئی پارٹنر ہے اور اس پارٹنر کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے، تو اس دھوکے باز پارٹنر کا انسان جس طریقے سے حساب و کتاب لیتا ہے، ہر چیز باریکی سے دیکھتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ انسان کا نفس بڑا خیانت کرنے والا ہے اور انسان کا نفس بڑا دھوکے باز ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ نفس جب انسان کرتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نفس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے نفس کے اندر کیا برائیاں ہیں، اور میرا نفس کن کن برائیوں کی طرف مجھے دعوت دیتا ہے۔ جب انسان کو اپنے نفس کی خرابیاں معلوم ہوں گی، انسان کو اپنے نفس کی خامیاں معلوم ہوں گی، تو یہ انسان اپنے نفس کو سدھارنے کی طرف توجہ دے گا اور اپنے نفس کو سدھارنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کی خرابیوں کو نہیں جانتا ہے، اس کے نفس کے اندر کیا برائیاں ہیں وہی نہیں جانتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے اندر یا ایسے انسان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ انسان اپنے نفس کو صحیح راہ پر لے جائے گا یا اپنے نفس کی اصلاح کرے گا۔ تو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے لوگو
اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے نفوس کا اور اپنے آپ کا تم سے محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا محاسبہ کرے گا، لوگوں سے حساب و کتاب لے گا، تو اس حساب و کتاب کی گھڑی کے آنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر اپنے نفوس کا محاسبہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور قیامت کے دن لوگوں کو تولا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور لوگوں کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اس ترازو کے اندر تولے جانے سے پہلے اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو تول لو کہ تمہارے اندر نیکیاں کتنی ہیں اور تمہارے اندر برائیاں کتنی ہیں، تمہارے اندر اچھائیاں کتنی ہیں اور تمہارے اندر بدی کتنی زیادہ ہے۔ اس چیز کا محاسبہ تم اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر مروی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، یہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا زوال کی طرف جا رہی ہے، اور آخرت انسان سے قریب تر ہو رہی ہے۔ آخرت کا مرحلہ اور آخرت کی گھڑی انسان سے قریب تر ہو رہی ہے، انسان دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور آخرت کی منزل سے انسان قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا و آخرت ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ چاہنے والے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے چاہنے والے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی چاہت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں جن کے اندر آخرت کی چاہت ہوتی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، کہ اے لوگو تم لوگ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو بلکہ آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کی چاہت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے اور اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، محاسب نفس یا اپنے نفس کا جائزہ انسان کیسے لے اور کس طریقے سے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، تو اہل علم نے محاسب نفس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر انسان جب بستر پر جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اپنے دن بھر کی مصروفیات کے بعد، دن بھر میں کام کاج کرنے کے بعد جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے آرام گاہ کی طرف انسان پہنچتا ہے، تو سونے سے پہلے کچھ لمحات کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کچھ لمحات کے لیے انسان یہ جائزہ لے کہ آج اس نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا برائیاں کی ہیں، آج اس سے کہاں تک نیکیاں انجام ہوئی ہیں اور اس نے کتنی برائیاں آج انجام دی ہیں، آج اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین پر کہاں تک عمل کیا ہے اور آج کے دن کہاں تک اس نے شیطان کی بات مانی ہے۔ اس چیز کا جائزہ ایک انسان کو ہر دن لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا کرے گا تو انسان کے اندر نیکیوں کو کرنے کا اور نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کی زندگی کے اندر اس دن جو گناہ انجام ہوئے تھے ان گناہوں سے انسان کے اندر رکنے کا، باز رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے محاسبہ نفس کا ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا کہ محاسبہ نفس عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے بھی محاسبہ نفس ہوتا ہے، اور عمل کو انجام دینے کے بعد، عمل کر لینے کے بعد بھی انسان کا نفس کا محاسبہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ پہلے کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے محاسبہ نفس اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کبھی انسان کے ذہن و دماغ میں کسی کام کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کسی عمل کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تو انسان کو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام کرنے کا جذبہ میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا شیطان کو راضی کرنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے تو پھر انسان کو اس عمل کو کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس عمل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اگر وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا ہے، تو ایسے عمل سے
انسان کو باز رہنا چاہیے اور ایسے عمل کو انسان چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ عمل سے پہلے محاسبہ کرنے کا طریقہ ہوا۔ اسی طریقے سے عمل کے بعد بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ عمل کر لیا انسان، نیکی کر لیا، تو نیکی یا بدی جو بھی عمل ہو، انسان عمل کر لیا، عمل کر لینے کے بعد انسان کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو عمل اس نے کیا ہے وہ نیکی تھی یا بدی تھی، اس نے نیکی کو انجام دیا ہے یا بدی کو انجام دیا ہے۔ اگر اس نے نیکی کو کیا تھا اور نیکی اس سے انجام پائی ہے تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کرنے کی توفیق دی۔ پھر اسی طریقے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی اس نے جو کی ہے وہ نیکی کیسے انجام دی ہے، اس نیکی کو کس ڈھنگ سے اور کس طریقے سے انسان نے نیکی انجام دی ہے۔ اس لیے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے، انسان جو عمل صالح کرتا ہے، ضروری نہیں بہت سارے اوقات میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس معیار کا عمل انسان سے چاہتا ہے اس معیار کا عمل انسان نے کیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل تو کر لیتا ہے مگر اس عمل کے اندر جس طریقے کی روح ہونی چاہیے، وہ عمل جس طریقے کا ہونا چاہیے، ویسا عمل انسان سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگلی زندگی کے اندر دوبارہ جب وہ عمل کرے گا تو اس عمل کو مزید اچھے انداز میں انجام دینے کی کوشش کرے گا، اس عمل کو مزید بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اگر وہ کوئی برائی کا ارتکاب کر لیا، کسی غلطی کا ارتکاب کر لیا، تو پھر انسان کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس برائی کی جگہ کسی نیکی کو انجام دے سکتا تھا، کسی اچھائی کو انجام دے سکتا تھا۔ اس بات کی طرف انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ عمل کے بعد یا کسی کام کو کر لینے کے بعد محاسبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ محاسبہ کرنے کا جو طریقہ ہے اہل علم نے بتایا ہے، اس طریقے پر اگر انسان محاسبہ کرتا رہے گا تو پھر انسان کی جو عملی کیفیت ہے اور انسان کی جو دینی کیفیت ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی، اور انسان ہمیشہ اپنے نفس کے شرور سے، اپنے نفس کے فتنے سے اور اپنے نفس کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو محاسبہ نفس کے اندر مدد ملتی ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں کہ جن امور کو اپنا کر انسان آسانی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ اپنے نفس کے شرور سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے شرور سے، اس کے نفس کی آفتوں سے انسان کو بچا لے، محفوظ رکھے۔ اس بات کی دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ انسان اپنی ذاتی کوشش جتنی بھی کر لے، انسان اپنے نفس کے شرور سے بچنے کی ذاتی طور پر جتنی بھی کوشش کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نفس کے شرور سے نہ بچائے تو پھر انسان کا محاسبہ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر پاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، جس کے نفس کو چاہتا ہے اس کے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا نفس کے شرور سے، نفس کی آفتوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، اپنے نفس سے لڑنے کا جذبہ انسان پیدا کرے، ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں اپنے نفس کی بات سننے کا جو مزاج انسان کے اندر ہوتا ہے، اس مزاج کو انسان بدلے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا سیکھے اور اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے خلاف لڑنے کی کوشش کرے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مجاہدۃ النفس۔ اگر انسان اپنے
خواہشات کے پیچھے چلتا چلا جائے اور اپنے نفس کی ہر بات مانتا چلا جائے تو پھر انسان بہت ساری غلطیوں کو انجام دے گا اور انسان بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ اسی لیے مجاہدۃ النفس بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جس کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، کہ حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے۔ یہ مجاہدۃ النفس انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ انسان جن لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، انسان جن لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے اور جن لوگوں کو اپنا فرینڈ بناتا ہے، ایسے دوستوں کا انتخاب کرے جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہوں، جو انسان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوں اور جو ایک آدمی کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہوں اور اچھائی کا جذبہ رکھنے والے جو دوست ہیں، ایسے دوستوں کا انتخاب کرے۔ اور ایسے دوستوں کا انتخاب کرے گا تو انسان نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھے گا، برائیوں سے بچنے کی اس کے اندر کوشش اور برائیوں سے بچنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو یہاں پر ذکر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھے، تازہ رکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں انسان کو اپنی ہر چیز کا حساب چکانا ہے۔ انسان جو لمحات اس دنیا کے اندر گزار رہا ہے، ہر لمحے کا حساب و کتاب انسان کو دینا ہے۔ یہ احساس، آخرت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، یہ احساس انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس احساس کے ساتھ جب زندگی گزارے گا انسان تو پھر محاسبہ نفس کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور محاسبہ نفس کی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ چیز صحیح طور سے اس سے انجام پائے گی۔ تو یہ محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ محاسبہ نفس کو کرتے ہوئے انسان یہ بھی اپنے ذہن میں تازہ رکھے کہ انسان کا ایک نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، دنیا کی رنگینی ہے، اور دنیا کے اندر پائے جانے والے قسم کے فتنے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگے، شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور پھر اسی طریقے سے اس دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگے۔ ان تمام چیزوں کو اپنائے گا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ آگے بڑھے گا، اور اس سے گناہ کم سے کم ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بندہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے، اپنے نفوس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفوس کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور گناہوں سے دور رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو، ایسے دوستوں کو نصیب کرے جو ہمیں اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہوں، برائیوں سے ہمیں محفوظ کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تو دنیا کے اندر باقی رکھے، توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، جمعہ کے سلسلے میں آپ لوگوں سے کچھ تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی جمعہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس خطبے کو غور سے سننا اور جمعہ کے آداب کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر احادیث کے اندر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں وہ جمعہ کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ جمعہ کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور اگلی صفوں کے اندر آپ کے پاس جگہ موجود ہے تو اگلی صفوں کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد پچھلی صفوں میں بیٹھیں،
مگر دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی آ رہے ہیں پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں اور دوسری مصروفیات کے اندر ہیں، تو یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص اجر و ثواب رکھا ہے، یہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے آپس میں بہت بات کر رہے ہیں، تو جو سرپرست حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو مسجد لاتے ہوئے آداب مسجد سکھائیں اور جمعہ کے جو آداب ہیں وہ آداب ان کو بتائیں اور اپنے ساتھ ان کو بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ جمعہ کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھ سکیں۔ اسی طرح دوسری بات افسوس کی یہ ہے کہ کچھ بڑے حضرات بھی موجود ہیں، نوجوان حضرات ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی عمریں بڑی ہیں، جوان ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طریقے سے زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا خطبہ انسان کو سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ جمعہ کا خطبہ سننے کی تاکید کی ہے، بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان جمعہ کا خطبہ سن رہا ہے اور بازو میں کوئی بات چیت میں مصروف ہے یا کوئی کچھ دوسری مصروفیات میں ہے تو اس کو روکنے سے بھی منع کیا گیا۔ اگر بازو والے انسان کو روکتا ہے اور اس کو خاموش رہنے کی بات کرتا ہے تو یہ بھی جمعہ کے دن کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہاں تک تاکید آئی ہے، تو خود یہاں بیٹھ کر کے باتیں کرنا یا جمعہ کے خلاف کام کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے، یہ امید کی جاتی ہے کہ اگلے دنوں کے اندر اس کا خیال رکھیں گے۔ آمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ